بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ عزیزان محترم، خوب امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خوب یہ سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے امام کا قول ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو اور کسی سے بھی ملو اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم ایسا کریں کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ہمیں جو بھی نظر آئے یا جو بھی ملے اور اس کو ہم سمجھیں کہ ہم سے بہتر ہے، معاشرہ اچھا ہوگا کہ غلط ہوگا؟ مگر یہاں میں اپنے آپ ہی کو سب سے اچھا سمجھتا ہوں، باقی تو سب برے ہیں، باقی سب میں آپ ایک دوسرے کے سامنے آپ بیٹھے یا دو تین لوگ بیٹھے ہو، کسی کی تعریف ہو رہی ہو، انسان برداشت کرے گا؟ بولو بھائی میں نظر نہیں آ رہا ہے، کسی اور کی تعریفیں کر رہے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ میں اپنی ذات میں دسا ہوا ہوں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی سے بھی ملو تو اس کو اپنے آپ سے برتر سمجھو، کسی سے بھی ملو۔ امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام رضا کی حدیث جو عقل سالم کی نشانیاں ہیں اس میں سے 10ویں نشانیاں، بہت ساری نشانیاں ہیں، سب کلیکٹیو ہیں، 10ویں نشانی بھی یہی ہے کہ جس سے بھی ملو، جس کو دیکھو اس کو اپنے آپ سے برتر سمجھو۔ کیسی سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی؟ مگر یہاں آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، پریکٹیکل ہے کہ یہاں تو دوست ایسی ہے، رشتہ دار ایسی ہے، بہن بھائی ایسی ہے، کیوں؟ کیسے معاشرہ ڈیزائن ہوگا؟ ایک کال پہ تو عمل نہیں ہو پا رہا، ایک کال پہ امام کے ہم عمل کرنا سخت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کرتے ہوں گے، یقیناً، لیکن کریں اس کو، پازیٹیو انرجی کو پروڈیوس کریں سوسائٹی کے اندر، نیگیٹیوٹی کو کم کریں، مایوسی کو گرائیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں کچھ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا کچھ؟ بھائی آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کا اپنا سب کچھ ہے، آپ اگر چاہیں تو خدا اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ جب جو میں سوچوں، خدا وہی چیزوں کے اسباب کو تو پیدا کرتا ہے میرے لیے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو اسباب بھی پازیٹیو شروع ہو جائیں گے، اور آپ نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہوگا۔ میں جاؤں گا پانی میں گر جاؤں گا، نیگیٹو سوچ جائے، گر ہی جائیں گے، آپ جائیں گے اور کیا ہوگا جب آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں؟ بد گمان ہے نا آپ۔ لیکن اگر انسان پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیوٹی سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم سب نیگیٹو ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیگیٹو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں، ہر وقت کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی برائی پکڑ لیں ہم لوگ، اور خاص طور پہ ان ایام میں، محرم میں تو مولاناؤں کی برائی پکڑ لو، ذاکرین کی برائی پکڑ لو، نوح خانوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے ہم نے کسی طریقے سے، وہ تو ہم نے لیا ہوا ہے۔ خوب جانے وقت جب ہم نیگیٹو سوچیں گے تو سوسائٹی کیسے فارم ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے یا کوئی بہت ہی غلط کسی نے کر دیا تو آپ اس پہ بات نہ کریں، نہ بات کریں، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو اچھالیں، اس طرح اپنی باتوں کو اچھالیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ صاحبانے لوگ ہیں، نظر ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی کیوں ہے ہر چیز کے اندر؟ یہ نیگیٹیوٹی ہے جو آج سوسائٹی کو اس حالت پہ لے آئی ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے، پازیٹیو ہوگا، آپ کوشش کریں گے، آپ کے ذہن میں آئیڈیا آئے گا۔ خدا بھی تو اسی کی مدد کرتا ہے نا جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ تم اگر میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تم بڑھاؤ تو صحیح۔ ہم بڑھا ہی نہیں رہے قدم خدا کی طرف، خدا کے معاشرے کی طرف۔ ظہور کیا ہے؟ ظہور کے لیے آگے بڑھنا کیا ہے؟ خدا کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ جتنی جلدی ظہور ہوگا اتنی جلدی خدا کی حاکمیت جو ہے، حکومت دنیا کے اندر آئے گی۔ جب حکومت آئے گی تو پھر قیامت آئے گی، اور پھر بہرحال آگے کی طرف جانا ہے۔ ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں ہم ہل نہیں رہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ امام خود انتظار کر رہے ہیں کہ ہلیں گے تو میں آؤں گا، یہ کچھ کریں تو میں آؤں گا۔ کہاں میں آؤں؟ میں دوسروں کو نہ کہوں کہ یہ کچھ نہیں کر رہا، میں خود کیا کر رہا ہوں۔
میرے 24 گھنٹے کے اندر کتنے منٹ امام زمانہ کے لیے؟ کتنے منٹ ہیں؟ مجھ سے کوفہ والوں کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے مدینہ والوں کا سوال پوچھا نہیں جائے گا، بصرہ کا سوال پوچھا، مجھ سے میرا سوال پوچھا جائے گا۔ تم 2025 میں تم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ایک شخص بہت امام کا عاشق تھا، ایک جگہ ایک امام زادے تھے، وہ زیارت پہ گیا اور اتنا رویا، اتنا گریہ کیا امام زمانہ کے لیے، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ آئے، پانی ڈال رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، کسی طریقے سے ہوش میں آ جائے۔ کسی نے بولا ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی نے بولا طبیب کو بلاؤ، بولا کچھ لے کے جاؤ۔ تو اس کو تھوڑا سا ہوش آیا، بولا اس کو لے کے جاؤ، تھوڑا ہوش آ گیا، اس کو طبیب کے پاس لے کے جاؤ۔ کہہ رہا نہیں، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہا کیوں؟ کہا طبیب کے درد کے لیے ہی تو میں رو رہا ہوں، اصل طبیب تو امام زمانہ ہے اور میرا درمان اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ خوب یہ کیفیت میری ہے یا نہیں ہے؟ متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے، بہت ضروری ہے۔ یہ اضطراب ضروری ہے، یہ اضطراب ہوگا تو معاملہ آگے بڑھے گا۔ میں مجلس میں ہوں، اہل اجل ہے، مجلس سے باہر ہوں، اپنی زندگی ہے، صبح شام ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی اضطراب نہیں ہے، میرے اندر بے چینی نہیں ہے۔ امام نہیں آ رہے، بے چینی نہیں ہے، کیسے آئیں گے؟ کہاں آئیں گے؟ جس کو بے چینی ہے وہ تڑپتا ہے، تڑپتا۔ آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ ایام جو ہیں ان ہستیوں کے لیے جو بہرحال اصحاب امام حسین کے یہ ایام ہے، کیسی تڑپ تھی ان کے اندر۔ آپ سنتے رہ رہے ہیں واقعات، مصائب آنے والے دن ہے کہ بعض لوگوں کو خط ملے کتنا تڑپ رہے تھے، حبیب کو جب خط ملا ہے کتنا تڑپے، جب احساس ہو گیا تڑپ پیدا ہو گئی، اذان موت۔ روز عاشور ظہر کے وقت ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہا مولا وقت کا، نماز کا وقت ہو گیا۔ امام تھوڑی دیر رکے، تھوڑی دیر کے بعد امام نے اسے کہا کہ ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز کے عشق میں تھوڑا پہلے آ گیا امام کے پاس، تھوڑا جلدی آ گیا تھا۔ امام جانتے ہیں سیکنڈ کے بھی ملی سیکنڈ میں کہ نماز کا اول وقت کب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو بولو کہ جنگ بند کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر وہ کہاں وہ جنگ بند کرنے والی قوم تھی۔ تو حبیب ابن مظاہر نے بولا کہ ہم کچھ لوگ فقیہ تھے، جانتے تھے، کچھ لوگ لڑیں، کچھ لوگ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بچ جائیں وہ نماز پڑھیں، باقی لوگ لڑیں۔ کو امام نے نماز کو قائم کیا۔ ادھر سے سعید ہے، زہیر ابن کین ہے، انہوں نے اپنے وجود کو امام کے سامنے پیش کیا۔ 13 تیر سعید نے کھائے، 13 تیر کھائے۔ امام کی نماز مکمل ہوئی، سعید گر گئے۔ امام سعید کے پاس پہنچے، سعید سے کہا، سعید نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، کہا مولا راضی ہیں؟ یعنی اتنا کچھ دینے کے بعد بھی امام سے کہہ رہے ہیں مولا راضی ہے؟ امام نے کہا ہاں سعید تم ہم سے آگے آگے جنت میں جا رہے ہو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یعنی یہ جب تک امام نہیں سمجھ میں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کام، نہیں آئے گا۔ دعا مانگا کریں جانے موت، میں خود دعا مانگتا ہوں، ہمیشہ مانگتا ہوں، اپنے لیے، آپ میرے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، سب کے لیے مانگیں کہ ہمیں امام کی معرفت عطا ہو، ہمیں امام کی نوکری ملے،
کیا کریں گے؟ وہ جملہ آپ کو یاد ہے نا، مسلم، جناب مسلم کے بھائیوں کا شب عاشورہ کیا کہا تھا کہ امام نے کہا تھا نا مطلب چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، اور جناب مسلم کے بھائیوں کو کہا کہ بھائی تمہارے ایک بھائی نے قربانی دے دی، بس اب یہ تم لوگ چلے جاؤ. یہ صبح مجھ سے ان کو ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ مولا خاک ہو ایسی زندگی پہ جس میں آپ نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں. تو میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں امام زمانہ کے بغیر؟ کیا زندگی ہے میری بغیر امام کے؟ 70 دفعہ ان کے جملے ہیں، 70 دفعہ مولا مارا جائے، 70 دفعہ، اور 70 دفعہ ٹکڑے کیے جائیں، 70 دفعہ بدن کو جلا کے خاک کر دیا جائے. ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے امام حسین. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے اصل حیات امام ہے. امام فنا ہو جاؤ، امام کے اندر فنا ہو جاؤ، تبھی تو زندہ رہو. یہی جذبہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے. اسی سے دشمن ڈرتا ہے کہ انہیں دنیا نہیں، انہیں امام کی طرف بڑھنا. کوئی بھی سیاسی ٹیکنالوجی، کوئی ایٹم بم، کسی کا مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کو. سب باتیں ہیں. اسرائیل جانتا ہے کہ امام مہدی کا لشکر یہیں سے نکلنا ہے، یہیں سے نکلنا. وہ امام سے دشمنی ہے، اسے دجال کی تیاری کرنی ہے. وہ خود غلطی کر کر امام کے ظہور کو قریب کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو اللہ نے نقشہ بنایا میں اس کو تبدیل کر دوں. نہیں کر سکتا تبدیل، اللہ کا وعدہ ہے. امام سے خوف ہے. کیوں خوف ہے؟ کیوں مسلمان حکمراں ساتھ نہیں دے رہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ امام آ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری حکومت کا کیا ہوگا، ہمارے پلاننگ کا کیا ہوگا. کیونکہ جب امام آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی حکومت ہوگی، نظام الہی ہوگا. ہر کسی کو اپنی ذات اور اپنے نفس، مگر خلیفہ عباسی نہیں جانتے تھے. مشہور واقعہ ہے عزیزان محترم، ہارون رشید کا. 7ویں امام آئے، خلیفہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پہ، بیٹھایا اپنی جگہ پہ، احترام کیا، ہدیہ دیا. جب امام جانے لگے، بیٹے نے کہا تو اگر آپ ان کے مقام اور جائے گاہ کے قائل ہیں تو ان کو ان کا مقام دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا اگر حکومت کے معاملے میں تم بھی آئے تو تمہیں بھی مار دوں گا. خوب یہ نا، دنیا عزیزان موت. مگر اس دنیا میں یاد رکھ، در اگر کوئی بچا سکتا ہے تو در سیدہ ہے، اور کچھ نہیں.